بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. حضرات محترم، میں بزم غوث الورا اور اس کے سرپرست محترم جناب شہزاد ہاشمی صاحب کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجا کر دوستوں سے ملاقات کی ایک سبیل پیدا کی. یا تو اس پروگرام کو صحیح طور پر ایڈورٹائز نہیں کیا جا سکا، یا یہ کہ ہم لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے کہ ہم 10-11 بجے جائیں گے اور پھر اس سے پہلے نعتیں ہوتی رہیں گی اور لوگ جب تھک ہار جائیں گے تو پھر اصل مقرر کو بلایا جائے گا. بہرحال جی، تو جو کچھ بھی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم اپنے جلسوں کو خراب ہونے سے بچائیں. وہ اس لیے کہ جتنی زیادہ تاخیر آپ کریں گے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں وہ تھک ہار کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بعد میں آئے ہیں تو ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی دیر تک تشریف فرما رہیں گے. اور جو مقرر ہے اس کا بھی ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے، کتنی دیر اس کے حواس و اعصاب ساتھ دیتے ہیں، کب تک وہ اپنے خیالات کو مجتمع کر کے دوستوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل رکھتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی تنقید کی نظر نہیں کرنا چاہیے یہ وقت، اور چند گزارشات، کیونکہ ہمیں تو حصول ثواب و نصر کی خاطر یہ کام کرنا ہے، تو بارگاہ حسینیت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر کے ہم اجازت کریں. حضرات مکرم، اگر میں اسی آیت کریمہ سے کلام شروع کروں جو آپ کے سامنے تلاوت کی، تو یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر رب کائنات نے کربلا کی طرف اشارہ فرمایا. اے ایمان والو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اگر آپ غور کریں تو یہاں پر بظاہر قرآن کی فصاحت اور کلام کی بلاغت سے ہٹ کر بات کی گئی. جب کہا کہ اے ایمان والوں مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، تو کلام و بیان کی روانی کا تقاضا یہ تھا کہ آگے کہا جاتا کہ اے ایمان والوں تم مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن اگلی آیت کے اندر نماز کا ذکر گول ہو گیا. فرمایا کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حالانکہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. ہم جانتے ہیں کہ نماز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. تو جب نماز کی اہمیت خود قرآن نے اجاگر کی ہے اور اسلام نے ہمیں بتائی ہے، تو ایسے میں نماز کے ذکر سے ادھر ادھر ہو جانا قرین قیاس نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟
تو رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آگے کہا جاتا کہ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن نہیں، آگے فرمایا کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مجھے ایسا لگا واللہ اعلم، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر دو جماعتیں برسر پیکار ہوں، اگر دو فوجیں آمنے سامنے ہوں، اور اگر دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے سب بستہ ہوں، اور دونوں کلمہ پڑھنے والے ہوں، دونوں مسلمان کہلانے والے ہوں، دونوں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہوں، دونوں نمازیں پڑھنے والے ہوں، تو تمہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ تو ظاہر ہے تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے جس کے ساتھ اللہ ہو۔ اب تمہیں کیا پتا اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو پھر دیکھ لینا، نمازیں تو دونوں پڑھتے ہیں، سجدے بھی دونوں کرتے ہیں، کلمہ بھی دونوں پڑھتے ہیں، مسلمان بھی دونوں کہلاتے ہیں، لیکن اللہ ان میں سے ان کے ساتھ ہے جو ان میں صبر کرنے والے ہیں۔ تو اگر اس کو کربلا کے واقعے کی طرف ایک بلیغ اشارہ سمجھا جائے تو یہاں پر رب کائنات نے یہ ہمیں بتا دیا کہ اللہ کن کے ساتھ ہے۔ اور اسی سلسلے میں جب آگے رب کائنات اعلان فرماتا ہے تو وہاں بھی فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا نماز پڑھنے والوں کے لیے بشارت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والوں کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ رب کائنات ان سے راضی ہوتا ہے، وہ ان کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب کائنات ان کی عبادت اور ریاضت کو شرف قبول بخشتا ہے اور اس کے صلے میں ان کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے کہ نماز تو جنت کی کنجی ہے؟ لیکن نہیں، وہاں پر بھی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ معاذ اللہ اس میں نماز کی اہمیت کے انکار کی طرف اشارہ نہیں کر رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ رب کائنات نے ہمیں یہاں پر جو سبق دیا ہے، جو اشارہ کیا ہے، اس کی طرف یہ بلاغت ہے کہ کوئی اور ذکر کیے بغیر صرف نماز کا ذکر حذف کر کے اور صبر کے ذکر کو اجاگر کر کے گویا ہمیں راستہ دکھا دیا رب کائنات نے کہ وہ کن کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ مولا تیرا حکم سراپوں پر بالکل نہیں کہیں گے۔ اور مولا ہم جانتے ہیں کہ یہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے، یہ ایٹیکیٹس ہے، یہ مینرز ہے، یہ گفتگو کرنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ تو دیکھیے اگر یہاں کوئی آنکھوں سے معذور ہو اور بچے اس کو اندھا اندھا کہیں تو ظاہر ہے کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، بیٹے بری بات ہے، کسی کی کمزوری کا مذاق نہیں اڑاتے، آپ کو کسی نے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، اس طرح اندھا اندھا کہہ کے نہیں چھیڑتے، نہیں بات کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی لنگڑا ہو اور بچے اس سے بیساکھی کھینچ کے بھاگے اور اس کو لنگڑا لنگڑا کہہ کے چھیڑے تو ان کو بھی سرزنش کی جائے گی، تنبیہ کی جائے گی، بیٹے آپ کے والدین نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا، یہی تمیز ہے آپ کی، یہی سلیقہ ہے، آپ گھر میں یہی کچھ سیکھ کے آتے ہیں۔ تو مولا اس طرح اندھا اندھا کہنا صحیح نہیں، اس طرح لنگڑا لنگڑا کہنا اچھا نہیں۔ تو جو تیری راہ میں جنہوں نے جان دی ہے، تیرے نام پہ سر کٹایا ہے اور تیری خاطر جنہوں نے موت کو گلے لگایا ہے، مولا ان کو بھی مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ گفتگو کا سلیقہ ہے، قرینہ ہے، طریقہ ہے، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ مولا یہ بات پلے نہیں پڑی، وہ زندہ ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کو مردہ نہ کہو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ گفتگو کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، بات کرنے کے آداب ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی آنکھوں سے معذور ہو اسے اندھا اندھا نہیں کہنا چاہیے، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ اندھا ہے تو صحیح۔ جو ٹانگوں سے لنگڑا ہے اس کو لنگڑا لنگڑا کہنا نہیں چاہیے لیکن وہ لنگڑا ہے تو صحیح۔ تو مولا پھر جو تیری راہ میں جان دی ہے، جس نے تیری خاطر سر کٹایا ہے، اسے مردہ مردہ نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ مردہ ہوگا تو صحیح۔
لیکن وہ فرماتا ہے کہ بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سر تو قلم ہو گیا پھر بھی زندہ ہے، دھڑکنیں رک گئی تب بھی زندہ ہے، نبضیں معدوم ہو گئی پھر بھی زندہ ہے، سانس کی آمد و رفت منقطع ہو گئی پھر بھی زندہ ہے۔ مولا یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کا جس خوبصورتی سے قرآن مجید نے جواب دیا ہے، یہ قرآن کی فصاحت کا معجزہ ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے میرے بندو اگر ان کی سانس چل رہی ہوتی تو کیا مجھے بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے؟ اگر ان کی کا دل دھڑک رہا ہوتا تو مجھے اس وضاحت کی ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے؟ یہ تو اس طرح زندہ ہے کہ تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اور حضرات مکرم، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ایک اور مسئلہ بھی حل ہوگا۔ جب ہم آقائے دو جہاں سرور کائنات پورے مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، دیگر انبیاء کی اور پھر اس کے بعد اولیاء کی حیات بعد مواد کا، قبر میں زندگی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے لیے دلیل کے طور پر شہداء کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں اور آیت پڑھتے ہیں، اور صرف وَلَا تَقُولُوا کی تو بات نہیں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، رب کائنات نے فرمایا کہ ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، یہ خیال بھی تمہارے ذہن سے نہ گزرے کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، ارے وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر زندہ ہے تو کھاتے پیتے بھی ہوں گے، تو اس لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو حضرات مکرم، یہاں پر جب ہم انبیاء کی، اولیاء کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر وہ شہداء کے حق میں جو زندگی کی آیات ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آیتیں پیش نہ کرو، ٹھیک ہے قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہے تو مانتے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ہیں، لیکن وہ شہید کی زندگی وہ ظاہری زندگی تو نہیں ہے، وہ تو باطنی زندگی ہے، وہ جسمانی زندگی تو نہیں ہے، وہ تو روحانی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی تو نہیں ہے، وہ تو برزخی زندگی ہے۔ تو اس لیے شہید کے حق میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو آپ اس طرح سے بیان نہ کریں، اس سے آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے اکثر لوگ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں، بھائی ان کو کیا کہیں۔ یہاں پر قرآن نے ان کے لیے کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا، اس پر غور کیجیے۔ دیکھیے پہلے ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجیے میں آپ سے کہوں، میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں کہوں کہ میں ایک بات کرنے والا ہوں، بات بڑی ادب ہے، بات بہت باریک ہے، بات بہت ڈیلیکیٹ ہے، مشکل ہے، گنجنک ہے، آپ سمجھ نہیں سکیں گے، آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے، لیکن میری زبان پہ آئی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ برا مان جائیں، کاظمی صاحب آپ تو سمجھ چکے ہیں وہ بات، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں سمجھ سکیں گے، آپ کوئی آسمان سے اترے تو آپ سمجھ رہے ہیں اور ہم نہیں سمجھیں گے، ہم بھی عقل مند ہیں، ہم بھی سمجھدار ہیں، اللہ نے ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور فہم و فراست سے نوازا ہے۔ آپ بے دھڑک بات کریں، ہم بات کو سمجھ کر آپ کو یہ باور کرا دیں گے، یقین دلا دیں گے کہ ہم ناسمجھ نہیں ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ آپ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے تو آپ مجھے تو یقین دلا سکتے ہیں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اگر اللہ فرمائے کہ تمہیں شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، تو کیا اللہ کو کیا کہو گے مولا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ ہم سمجھدار ہیں۔ بھئی اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں شہید کی حیات کا شعور نہیں، اور وہ مولوی کہتا ہے نہیں مجھے تو شعور ہے، مجھے پتا ہے کہ شہید کی زندگی جسمانی نہیں ہے، وہ روحانی ہے، میں جانتا ہوں شہید کی زندگی برزخی ہے، وہ دنیاوی نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں شہید کی زندگی ظاہری نہیں ہے، وہ باطنی ہے۔ ارے اللہ کہتا ہے تجھے شہید کی حیات کا شعور نہیں، مولوی تو کیسے کہتا ہے مجھے شعور ہے، جو اللہ کو جھٹلاتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفیٰ، عظمت حسن حسین، حضور صاحب تعالیٰ سید احمد سید کاظمی، فیضان حضور غزالی تمام۔ ہم اہل سنت تو سر تسلیم رقم کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ جو میری راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ کہو مولا، تیرا فرمان ہے نہیں کہیں گے۔ اس نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، تو مولا تو نے کہا تو ہم نے مان لیا وہ زندہ ہے۔
مولا یہ زندگی دینے والا جانے اور لینے والا جانے، ہمیں یہاں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ مولا ہم بھی اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم تیرے فرمان کے آگے جبین نیاز کو خم کرتے ہیں اور تیرے کو بتاتے ہیں۔ تو اہل سنت کا کام ماننا ہے، اگر مگر کرنا نہیں ہے، سوال جواب کرنا نہیں ہے۔ حضرات مکرم، امام عالی مقام کی عظمت و شان کے جلسے روز گلی گلی کوچے کوچے سجائے جا رہے ہیں۔ بے شک۔ کیوں؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ عابد و زاہد ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ نمازی اور پرہیزگار ہیں؟ ظاہر ہے وہ عابد و زاہد تو ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، وہ نمازی اور پرہیزگار ہیں، اس میں کسی کو کلام نہیں۔ لیکن اگر یہی ان کی فضیلت کی وجہ ہوتی تو عابد اور زاہد تو اور بھی بہت تھے۔ ہم حنفی کہلاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کروائی۔ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی 40 برس تک انہوں نے رات کو سو کے نہیں دیکھا، عشاء پڑھی اور پھر اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے ہیں، اس سے لو لگاتے رہے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے رہے ہیں۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہر روز ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایسی کوئی روایت کم از کم میں نے تو حسنین کریمین کے بارے میں نہیں پڑھی۔ تو وہ عابد و زاہد تو ہیں، لیکن اگر صرف عبادت اور زہد کی بات ہو، اگر تقوی و طہارت کی بات ہو، اگر پارسائی کی بات ہو، تو ظاہر ہے کہ امت میں اور بھی بہت سی ہستیاں گزری ہیں، اور بے شمار اولیاء، اصفیاء، عارفین، کاملین ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہیں۔ مجھے یاد ہے جوش ولی آبادی کا شعر ہے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسے۔ میں نے سوچا، میں نے شعر پڑھا، میں نے کہا یار یہ شاعر بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، اونچی اونچی چھوڑتے ہیں، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں مسلمان تو حسین کو کہتے ہیں اپنا کہ وہ ہم نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، ہمارے یقین کے مطابق وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے۔ لیکن کسی سکھ کو کیا پڑی کہ وہ حسین کو اپنا کہے؟ کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی مجوسی، کوئی عیسائی، نصرانی، وہ حسین کو اپنا کیوں کہے گا؟ ویسے ہی شاید اونچی اونچی چھوڑتے رہتے ہیں خامخواہ۔ لیکن جب میں نے اس کے مفہوم کی گہرائی کو پہنچنے کی کوشش کی تو جو کچھ میں سمجھا وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، حلال حرام کا خیال کرتے ہیں، شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، تو ہمیں اچھا سمجھا جائے گا۔ لیکن مسلمان اچھا کہیں گے نا؟ کیا اس بنیاد پر آپ کو ہندو بھی اچھا کہیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو ہے، اگر وہ روز صبح کو اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈول بجا لاتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے اور بھجن گاتا ہے، اور اس طرح اپنی وہ رسوم و رواج اور پوجا پاٹ ادا کرتا ہے، تو اس کو ہندو تو بہت اچھا کہیں گے۔ کیا آپ بھی اچھا مانیں گے؟ کیا یہودی اور نصرانی بھی اسے اچھا کہیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کرسچن ہے، عیسائی ہے، ہر اتوار کو چرچ میں جاتا ہے، وہ اپنے پریسٹ کا، اپنے پادری کا سیریمن، اس کا خطبہ بڑے غور سے سنتا ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور ایک اچھے عیسائی کی ان کے نزدیک جو بھی کوالٹیز ہیں وہ ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو عیسائی تو اسے اچھا کہیں گے۔ لیکن کیا باقی مذہب کے ماننے والے بھی اسے اچھا کہیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ اچھائی کا وہ معیار ہے جو مذہب کی بنیاد پہ ہے، لیکن اچھائی کا ایک اور پیمانہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی سچ بولنے والا ہو تو اس کو اچھا کہنے کے لیے کیا کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، لیکن سبھی مانتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اب یہ سچ کی اچھائی کو ماننے کے لیے
کسی خاص مذہب کا پیروکار ہونا تو ضروری نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی سرفروشی اور جانثاری سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سبھی اچھا کہیں گے. کوئی خود غرضی سے کام لے سب اس کو برا کہیں گے. اس کے لیے مذہب کی تخصیص نہیں ہے. اگر کوئی بہادر ہے، شجاع ہے، دلیر ہے تو اس کی تعریف تو سبھی کریں گے. یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہو سب کریں گے. اور اگر کوئی بزدل ہو تو اس کو سب برا کہیں گے. اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں. اگر کوئی سخی ہے تو اسے سب اچھا کہیں گے. کوئی کنجوس ہے تو اسے سب برا کہیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرات مکرم، امام عالی مقام کی جو عظمت اور شان کے گن گائے جاتے ہیں، ان کے زہد کی وجہ سے نہیں، ان کی فرما برداری کی وجہ سے نہیں، ان کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، شب بیداری کی وجہ سے نہیں، پابند صوم و صلاۃ ہونے کی وجہ سے نہیں، حالانکہ یہ تمام کوالٹیز ان میں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے نہیں. ان کی عظمت کے گن گائے جاتے ہیں تو ان کے صبر کی وجہ سے، سبحان اللہ، ان کی سرفروشی، ان کی جانثاری، ان کا استقلال، ان کی ہمت. اور یہ وہ اوصاف ہیں جن کی عظمت اور اچھائی کو ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ارے اسے حسین کی عظمت اور اسے قربانی کی عظمت سے آگاہ تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان امام علی مقام، فیضان کرم حضور غزالی سمان. حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنت. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی شخصیت کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ جنتی ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ اس میں کچھ کوالٹیز دیکھنا چاہیں گے. آپ دیکھیں گے نماز پڑھتا ہے یا نہیں، شریعت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں، حلال حرام کا لحاظ اس کو ہے کہ نہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہے. بہت سی چیزیں دیکھیں گے تب کہیں جا کے آپ یہ جج کر سکیں گے اپنی دانش میں. حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے خیال میں جنتی ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر کسی شخص کے بارے میں صرف یہ فیصلہ کرنا ہو کہ جنتی ہے یا نہیں ہے تو ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں. اور جب کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو جنتیوں کا سردار ہوگا تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے ہم کوئی معیار مقرر کر نہیں سکتے، ہم کچھ نہیں سوچ سکتے. جنتیوں کا سردار، بھئی جنت تمام عابد زاہد نیکوکار پرہیزگار سب اچھے لوگ جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے نا. تو ظاہر ہے کہ کمپٹیشن تو بہت سخت ہوگا وہاں پہ. تمام امتوں کے تمام نیکوکار پرہیزگار وہاں پہ ہوں گے، تمام اچھی خصوصیات کے حامل وہاں پہ ہوں گے. تو اب جنتیوں کے سردار ہونے کی کوالٹی ایسی ہے کہ اس کا معیار تو ہم مقرر نہیں کر سکتے. اب آقا کریم نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار سبحان اللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آقا کریم نے فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اس وقت حسنین کریمین کی عمر کیا تھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، معافی ہے احادیث اور روایات کے مطابق، تاریخ کے مطابق، میرے آقا کریم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت امام حسین تقریباً 5 برس کے تھے. کب تھے 5 برس کے؟ جب آپ نے پردہ فرمایا. اور ظاہر ہے کہ آقا کریم کا یہ فرمان کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وصال کے وقت آپ نے، اس وقت جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، کیا اسی وقت ارشاد فرمایا تھا؟ یہ تو آپ بہت پہلے کہتے تھے، لوگوں میں مشہور. یعنی ابھی یہ بچے دونوں شہزادے ابھی اپنی ماں کی گود میں، ابھی شیر خوار ہیں، ابھی بولنا چلنا سیکھ رہے ہیں. اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کسی نے تو کہا ہوتا کہ آپ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہہ دیا، ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کا کیا پتا بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے. یہ سوچنے کی بات ہے. کوئی تو کہتا
کہ آقا ان کا کیا پتہ بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے، ان کی سیرت کیا ہوگی، کردار کیا ہوگا، نماز پڑھیں گے کہ نہیں، روزہ رکھیں گے کہ نہیں، شریعت کے پابند ہوں گے کہ نہیں، ماں باپ کے نام کو روشن کریں گے، بٹا لگائیں گے، اور آقا آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے ہم، گھر بار چھوڑنے والے ہم، آل اولاد قربان کرنے والے ہم، تیروں کی بارش میں اور تلواروں کی چھاؤں میں آپ کا ساتھ دینے والے ہم، زخم کھانے والے ہم، قربانیاں دینے والے ہم، اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری آپ نے اپنے چہیتے لاڈلے نوازوں کو دے دی ہے، یہ اقربا پروری ہو رہی ہے۔ کیا کہا کسی نے؟ چلو صحابہ کرام تو نہیں کہہ سکتے تھے، اب جو میرے آقا کے اشارے چشم و ابرو پر جسم و جان سے گزر جانے والے ہوں، قربانیاں دینے والے ہوں، وہ سرکار کے کسی فرمان پر تنقید اور اعتراض کیسے کر سکتے تھے؟ چلو صحابی نہیں کر سکتے تھے، ساتھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، کم از کم اللہ ہی سرزنش کرتا، تنبیہ کرتا، اے محبوب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جنت کی سرداری ہے، یہ اپنے چہیتے لاڈلے نوازوں کو دے دی، تیری امت میں اور عابد و زاہد نہیں ہوں گے کیا، عالم و فاضل نہیں ہوں گے کیا؟ اللہ نے تنبیہ فرمائی نہیں، جب اللہ نے تنبیہ نہیں فرمائی تو گویا اللہ نے قبول فرمایا اسے۔ حضرات مکرم قبول فرمایا تو یا تو یہ مانو کہ آقا کریم جانتے تھے کہ چھوٹے صحیح، معصوم صحیح، ابھی بچے صحیح، لیکن ان کے اوصاف وہ ہیں، کمالات وہ ہیں، ان کی سیرت کردار کو میں جانتا ہوں، یہ واقعی اس قابل ہے کہ ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا چاہیے، یا تو یہ مانو۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ نہیں نہیں یہ سب کچھ نہیں جانتے تھے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا، اور ان میں کوئی ایسی معاذ اللہ خصوصیت بھی نہیں تھی، تو پھر کم از کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ اگر آقا کریم معاذ اللہ کسی نااہل کو جنت کی سرداری سونپ دے، رب کائنات وہ بھی قبول فرما لیتا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کرتا۔ حضرات مکرم جنت کے نوجوانوں کی سرداری، حسنین کریمین کے سر، دیکھیے یہاں پر اس حدیث کا مفہوم مزید نکھر کر سامنے آتا ہے جہاں آقا کریم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ پہلا حصہ تو واضح ہے، حسین مجھ سے ہے، میرا نواسا ہے، میری چہیتی لاڈلی کا شہزادہ ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، تو اس کی علماء نے وضاحت کی، یہ تمام باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کسی نئی بات کی طرف ذرا ابھی آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو علماء نے فرمایا کہ دراصل آقا کریم یہ فرما رہے ہیں کہ حسین کی ذات مجھ سے ہے اور میرے کمال شہادت کا ظہور حسین سے۔ دراصل ہمارا اہل سنت کا ایمان ہے اور یقین ہے کہ سب کچھ بے شک وہ رب کائنات وہ عطا فرماتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، بے شک سب کچھ وہی دیتا ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ دیتا تو خود ہے لیکن دیتا اپنے محبوب کے صدقے سے۔ اور یہ میں زور بیان نہیں ہے، جوش خطابت نہیں ہے، خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، صرف تقریر سجانے کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ وہ حقیقت ہے جو زبان رسالت سے آشکار ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، دیتا وہ ہے، دلاتا میرے ہاتھوں سے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو ذرا اعتراض ہوا، کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آقا کریم اللہ کی نعمتیں بانٹ رہے ہیں تو سرکار وہی کچھ عطا فرمائیں گے نا جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور جو نہیں دیا اللہ نے وہ تو سرکار نہیں دے سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہوئے، وہ تو شہید نہیں ہوئے، جام شہادت میں نوش نہیں کیا۔ جب وہ شہید نہیں ہوئے تو پھر سوال یہ ہے کہ شہادت کی نعمت شہید کو کہاں سے ملے گی؟ باقی نعمتیں جو چلے ہم سب کو مل جائیں گی۔ تو اس کے جواب میں علماء نے کہا کہ دراصل یہ کمال شہادت میرے آقا کریم میں یہ جوہر موجود ہے، لیکن اس کا ظہور امام حسین اور امام حسن کی شہادت کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اچھا شہادت کا منصب آج کل سیاسی ہو گیا نا، کچھ لوگوں نے کہا جی بھٹو شہید ہے، کچھ نے کہا نہیں جی ضیاء الحق شہید ہے، پھر کچھ اور شہداء بھی ماشاءاللہ کمپٹیشن میں شامل ہو گئے، کچھ اور تعزیے بھی اٹھائے جانے لگے۔ اب حقیقت شہید کون ہے شہید کون نہیں ہے اب یہ کون جانے گا، لیکن اس کا ایک بہت ہی واضح معیار میرے آقا کریم نے عطا فرمایا۔
فرمایا من سأل اللہ شہادتا صادقا من قلبہ بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراقہ. فرمایا کہ اگر کوئی سچے دل سے صدق نیت سے شہادت طلب کرتا ہو، وہ رب کی بارگاہ میں سر کٹانے کا تمنائی ہو، جام شہادت نوش کرنے کا شوقین ہو، رب کائنات نے اس کو جذبہ شہادت سے سرفراز کیا ہو، تو اگر وہ اپنے بستر پر مر جائے رب کائنات پھر بھی اس کو شہداء کی صفوں میں شمار کروا دے، اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، چاہے وہ بستر پہ کیوں نہ مرے. پتہ یہ چلا کہ اصل میں شہید وہ ہے جو ذوق شہادت سے سرشار ہے. تو اب یہاں پر آقا کریم کو شہادت کا رتبہ ملا یا نہیں ملا، تو دیکھنا تو یہی ہے نا کہ آقا کریم کو ذوق شہادت ہے کہ نہیں ہے. دیکھنا تو یہی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے قیاس و گمان کی ضرورت نہیں، اندازے لگانے کی حاجت نہیں. میرے آقا کریم خود بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں. اگر کسی اور کو ذوق شہادت ملا بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایک بار سر کٹا کے اس کی تسکین ہو گئی، اس نے جامی شہادت نوش کر لیا، شہید ہو گیا. لیکن میرے آقا کریم کو رب کائنات نے وہ جذبہ شہادت عطا فرمایا ہے کہ ایک بار سر کٹانے سے تسلی نہیں ہوتی. میرے آقا کریم چاہتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں بار بار شہید کیا جاؤں. تو اب بتائیے پھر شہادت کا رتبہ میرے آقا کریم کو ملا ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً ملا ہوگا. اسی جذبہ شہادت کا ظہور جو ہے وہ حسنین کریمین کی شہادت کی صورت میں ہو رہا ہے. یہاں پر ایک صاحب نے ایک ٹیکنیکل قسم کا اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ کسی کو اعزازی طور پر شہادت کا رتبہ مل جانا اور بات ہے، اور در حقیقت جام شہادت نوش کر کے اس مقام میں شہادت میں پہنچنا یہ اور بات ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی منسٹر، کوئی بڑا آدمی جائے نا کسی یونیورسٹی میں، کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی والے اس کی عزت افزائی کے لیے کوئی اعزازی ڈگری دے دیتے ہیں. اب اعزازی ڈگری تو دے دی، لیکن کیا اس ڈگری کی وجہ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو یہ یونیورسٹی کی ڈگری مل گئی تو اس کے پاس وہ علم بھی آ گیا؟ وہ کتابیں تو نہیں پڑھی، وہ کلاسز تو اٹینڈ نہیں کی، وہ علم تو نہیں ملا، اس کو ڈگری مل گئی. تو ایک اعزازی ڈگری ہے، اس ڈگری کی بنیاد پر نہ وہ کہیں جاب حاصل کر سکتا ہے، نہ کہیں اپنے علم کا چرچا کر سکتا ہے، نہ اپنی شخصیت کو منوا سکتا ہے. وہ تو بس ایک اعزازی ڈگری ہے اور کچھ بھی نہیں. تو کہنے والوں نے کہا کہ کوئی اعزازی ڈگری مل جانا ایک علیحدہ چیز ہے، اور حقیقتاً وہ پڑھ لکھ کے وہ ڈگری حاصل کرنا وہ اور چیز ہے. تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ذوق شہادت کے اعتراف کے طور پر شہداء کے مرتبے میں اس کو شامل کر لینا اور چیز ہے، اور سر کٹا کے جام شہادت نوش کرنا یہ اور بات ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سوال تو بنتا ہے. میں اس کا جواب پہلے ایک حدیث، پھر ایک چھوٹی سی بات، پھر دونوں کو ملا کے کنکلیوڈ کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنمی جہنم میں ٹھکانے لگ جائیں گے، تو اس کے بعد پھر جنتیوں سے پوچھا جائے گا تم میں سے کون ہے جو دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے؟ سب انکار کر دیں گے، مولا تیری جنت چھوڑ کے دنیا میں کون جائے گا؟ دنیا میں تو بڑا فساد ہے، وہاں ہنگامے ہیں، وہاں بیماریاں ہیں، وہاں تخریب کاریاں ہیں، وہاں دہشت گردی ہے مولا، وہاں فریب ہے، وہاں منافقت ہے، وہاں خود غرضی ہے، وہاں بے حسی ہے، وہاں کورونا ہے، وہاں لاک ڈاؤن ہے. مولا تیری جنت چھوڑ کے دنیا میں کون جائے گا؟ نہیں مولا ہم تو یہی جنت میں ٹھیک ہے. سب انکار کر دیں گے الا الشہید،
سوائے شہید کے۔ شہید کہے گا مولا مجھے بھیج دے دنیا میں۔ اس سے پوچھا جائے گا بھائی کمال ہے تو دنیا میں جانا چاہتا ہے جنت چھوڑ کے، تو وہ کون سی راحت، کون سی لذت، کون سا انعام ہے جو تجھے جنت میں نہیں ملا، جس کی تلاش میں تو دنیا میں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا مولا ہر نعمت، ہر لذت، ہر راحت تیری جنت میں ہے، پر جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا تھا جنت میں نہیں پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہزادہ حضور غزالی زمان۔ ذات مکرم اب جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس کے لیے میں خاص طور پر علماء کی خصوصی توجہ کا طلبگار ہوں۔ ہم لوگ عام طور پر کیا ہمیشہ یہ حدیث یہاں لا کے ختم کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ شہادت کی عظمت، شہادت کی لذت اجاگر ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ شہید کو کیا واپس دنیا میں بھیجا جائے گا؟ نہیں، پکی بات ہے۔ ظاہر ہے جب قیامت برپا ہو گئی تو دنیا تو ایسے ہی ختم ہو گئی، تو اب یہاں دنیا میں اس کا بھیجا جانا قرین قیاس نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو شہید کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اچھا نہیں بھیجا جائے گا تو قرآن تو کئی جگہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنتی کی جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، اور یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے جسے آپ آگے پیچھے کر کے کوئی مطلب اپنی مرضی کا نکال لیں۔ قرآن کے اندر کئی مقام پہ رب کائنات نے بہت دو ٹوک انداز سے بتایا، بابر کرایا کہ جنتی کی ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی۔ اب جنتی نے کہا مولا مجھے واپس بھیج دے دنیا میں، اسے تو نہیں بھیجا۔ میں سوچنے لگا مولا جو سر کٹا کے وہاں پہنچا، جو جان دے کے وہاں پہنچا، اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو مجھے اور آپ کو تو ویسے ہی صبر کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، بھئی جنت میں شہید رہ رہا تھا، لیکن اس کے لیے اس سے خاص طور پہ پوچھا گیا ہاں بھئی کون جانا چاہتا ہے دنیا میں؟ شہید نے ہاتھ کھڑا کر دیا، مولا میں جانا چاہتا ہوں۔ بھئی کیوں جانا چاہتے ہو؟ مولا جو مزہ تیرے نام کے سر کٹانے میں آیا تھا جو جنت میں نہیں پایا۔ اب اگر اسے نہیں بھیجا دنیا میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے سوال کیا گیا، اس کو چڑھانے کے لیے کہ دیکھو یہ شہید کی محرومی سب کے سامنے اجاگر ہو جائے، واضح ہو جائے، جہاں جنت میں بھی آ کے ترس رہا ہے، سسک رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملتا۔ کیا یہ بات قرین قیاس ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ تو جب قرآن نے کہا کہ جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی تو پھر یہ معاملہ ہے کیا؟ تو میں نے اس کو جس طرح سمجھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اگر کہیں میری فکر نے ٹھوکر کھائی ہو تو آپ میری رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے بات کیا ہے کہ شہید کی اصل خواہش دنیا میں واپس آنے کی نہیں ہے، اسے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ اس کی اصل خواہش یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، اس کی اصل خواہش تو وہ لذت ہے، وہ مزہ ہے جو جام شہادت نوش کرتے ہوئے اس کو ملا۔ اصل خواہش تو وہ ہے۔ دراصل صورتحال یہ تھی کہ شہید گیا جنت میں، اب جنت کی سب نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہے، لیکن حسرت سے یاد کرتا ہے کہ یار وہ مزہ جو اللہ کے نام پہ سر کٹانے میں آیا تھا وہ یہاں نہیں مل رہا۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مزہ تو آیا تھا سر کٹانے سے، اب جنت میں سر کٹانا تو ممکن نہیں۔ وہ مزہ تو آیا تھا رب کی راہ میں جان دینے سے، جان دینا تو جنت میں ممکن نہیں۔ وہ مزہ تو آیا تھا رب کی خاطر موت کو گلے لگانے سے، اور جنت میں سب کچھ ہے موت تو نہیں، تو جنت میں موت تو گلے نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اس لیے وہ لذت یاد تو کرتا ہے، حسرت سے اس کا تصور تو کرتا ہے، لیکن طلب نہیں کرتا، مانگتا نہیں، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ چیز یہاں نہیں مل سکتی۔ اب وہ شہید جو جنت میں پہنچا ہے وہ اس طرح حسرت کا شکار ہو تو رب کائنات کو یہ گوارا نہیں ہے، تو اس کی اس محرومی کو دور کرنے کے لیے رب کائنات نے سب سے پوچھا ہاں بھائی کون جانا چاہتا ہے واپس؟ شہید نے کہا مولا مجھے جانا ہے۔ بھائی کیوں جانا ہے؟
مولا جو مزہ تیرے نام پہ سر کٹانے میں آیا تھا جنت میں نہیں ملا، تو رب کائنات فرمائے گا کیا تو نے وہ مزہ مانگا ہے؟ کیا اس لطف کا سوال کیا ہے؟ کیا وہ خواہش ظاہر کی ہے؟ بھئی جنت کی ہے، جنتی کی ہر خواہش پوری ہوگی نا، وہ خواہش کرے گا پوری ہوگی نا، وہ لذت یاد تو کرتا ہے لیکن طلب نہیں کرتا، مانگتا نہیں، تو رب کائنات کو گوارا نہیں کہ شہید وہاں پر محرومی کا شکار رہے، وہاں مایوس ہو، حسرتیں اس کے سینے میں پلتی رہے، نہیں، وہ اس کو خواہش کے اظہار کا موقع دے رہا ہے۔ ارے تو سوال کر تو صحیح، یہاں پہ تیری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرشد کریم حضور صاحبزادہ سید حامد چیتکال، فیضان مرشد کریم حضور غزالی زمان۔ اور اگر کسی کو اصرار ہو، ضد ہو کہ نہیں کہ یہ خواہش تو جنت میں پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر قرآن کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن نے تو بار بار کہا کہ جنتی کی ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی، تو ہمیں قرآن کا انکار کسی صورت میں نہیں کرنا، کیونکہ قرآن کا انکار تو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے پلے پڑ گئی اور ذہن میں آ گئی، اب ذرا آگے چلیں۔ حضرات محترم، میرا خیال ہے کہ آج کل اب آم کا سیزن تو تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ میں کہہ رہا تھا دوستوں سے کہ اب وہ شاید کہیں کالا چوسا تو مل جاتا ہے، گورا چوسا غائب ہو گیا۔ اچھا، جو آم ہے پاکستان کا آم دنیا میں سب سے لذیذ آم مانا جاتا ہے، سب سے، بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آسٹریلیا کے دوست